نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی ان راتوں میں لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے بعنوان دور حاضر کے 30 پیشن گوئیاں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہم کو آخری امت بنا کر بھیجا۔ یہ عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے تو متفقہ طور پر تمام علماء کرام اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک کافر ہے۔ اسی واسطے قادیانی لا الہ الا اللہ کیوں نہ پڑھتے ہوں، محمد الرسول اللہ بھی کیوں نہ پڑھتے ہوں، پکے کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان کیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تربیت کی کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے کوئی مناظرہ، کوئی مباہلہ، کوئی بات چیت، کوئی ڈیبیٹ یہ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اس سے جنگ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو مدعی نبوت تھا، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا، اس سے نہ کوئی مناظرہ کیا، نہ بات چیت کی، نہ سوالوں کا جواب، نہ پروف مانگا کہ تو کہتا ہے تو اس کا پروف کیا ہے، بلکہ صاف طور پر اعلان کیا کہ یہ کافر ہے اور اس سے جنگ کی اور اس کو قتل کیا۔ یہی اہم ترین اصول ہے کہ کوئی اگر مدعی نبوت ہو، کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو اس سے پروف نہیں مانگا جائے گا، اور اگر وہ ہواؤں میں اڑ کے بتلا دے، سمندروں میں چل کے بتلا دے، آگ پر چل کے بتلا دے، یا خارق عادت چیزیں اپنے طور پر کمالات کے طور پر بتلائے یا شعبدہ بازیوں کے طور پر بتلائے، تو یاد رکھیے نہ کوئی اس کی کرامت قابل قبول ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی نرمی قابل قبول ہے،
نہ اس سے بات چیت قابل قبول ہے، بلکہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے جنگ کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلامی مملکت میں یہی ہوا، جو کہ آخری دور میں یہ قادیانی جو نکلا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، یا دراصل یہاں کی ڈغلی پالیسی نے، انگریز نے اس کی پشت پناہی کی، جس کی وجہ سے یہ بچا رہا۔ تو یہی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس عقیدے کے ساتھ جب کبھی بھی کوئی اشتباہ ہونے والا یا کوئی آ کر ایسی چیز جس سے اس عقیدے پر زرد پڑتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بتا دیا کہ دیکھو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک کے لیے نکلے، 9 ہجری کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو قائم مقام بنا کر، امیر بنا کر مدینے میں چھوڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی باتوں سے حضرت علی کو تکلیف ہوئی، کہ حضرت علی کو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، یا آپ شاید بزدل ہیں۔ تو ایسی باتیں سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ یقیناً منافقین ہی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ الا ترضی، کہ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت، تمہاری قدر و قیمت ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون کی تھی، حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون کی تھی، جیسے وہ مددگار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ویسے ہی تم میرے لیے مددگار ہو۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت ہارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں کوئی اشتباہ ہو سکتا تھا، یہاں شک گزر سکتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بعد میں بتلا دیا کہ تم دراصل میرے لحاظ سے ویسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لحاظ سے حضرت ہارون تھے، لیکن ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو سکتے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے بہترین محل بنوایا اور اس محل کی تعمیر کے بعد بلایا تاکہ لوگ اس محل کی تعریف کریں اور ان کے ساتھ دعوت کریں اور انہیں بتائیں۔ تو لوگوں کو اس نے دعوت دی، سب لوگوں کو جمع کیا اور سب لوگ آئے، کھائے، بڑی تعریفیں کی اس محل کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی تھی۔ ہر آدمی آتا تھا، پوچھتا تھا کہ آخر تم نے ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ اتنا خوبصورت ترین محل ہے لیکن اس میں یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنو، وہ اینٹ میں ہی ہوں، وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ یعنی خوبصورت ترین انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چل رہا تھا، جو ایک محل کی تمثیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ محل کی تعمیر میں ایک آخری اینٹ رہ گئی تھی جس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، اب وہ اینٹ میں ہی ہوں اور محل میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، اب کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے اور اس محل میں اب کوئی کمی بھی نہیں ہے، وہ محل مکمل تعمیر ہو کر برابر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اس تمثیل کے ساتھ بتلایا۔ ہاں، اب بات جس کی تمہید کے لیے میں نے یہ سب باتیں کہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ عقیدہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں نبیوں پر کیا ہے خاتم ہوں، مہر لگا دی گئی ہے، یہ دراصل وہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہیں لیکن ان کی مہر سے دوسرے انبیاء بھی آئیں گے، جیسے کہ غلام احمد قادیانی کافر لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ تو یاد رکھیے، اس پر دراصل اس نے جو تشریح کی ہے، یہ تشریح کسی مفسر نے نہیں کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ مہر لگا کر کسی اور کو بھی نہیں بھیجیں گے، نہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے۔ جہاں تک یہ عقیدہ دیا گیا، اسی عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پیشن گوئی کے طور پر میرے بعد جھوٹے نبی بھی آئیں گے، اور یہ نبیوں کی تعداد کے بارے میں بھی فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 30 نبی جھوٹے نبی آئیں گے۔ ایک طرف عقیدے کو مضبوط کیا پیشن گوئی کے طور پر، ایک طرف فرما دیا کہ دیکھو جھوٹے نبی آئیں گے میرے بعد، کہیں ان لوگوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ بخاری کی حدیث کے اندر کتاب المناقب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم نہیں کرے گا دجالون کذابون قریبا من 30، کہ ایسے دجال اور جھوٹے آئیں گے نئے جو تقریباً 30 ہیں، کلہم یزعم انہ رسول، کہ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، 30 کی تعداد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستد احمد کی روایت، لا تقوم الساعة حتى یخرج 30 کذابا آخرهم الاعور، کہ دیکھو تمہارے اندر 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور ان میں آخری میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ دجال اکبر ہوگا، جو کہ آخری زمانے کی پیشن گوئیوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتا دیا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اس نبوت کے دعوے میں وہ بالکل جھوٹے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی اپنے طور پر شعبدہ بازیاں دکھلا دیں، ہم نہ ان سے پروف مانگیں گے نہ مانیں گے، بلکہ اس کی سزا قتل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ لیکن لطف یہ ہے کہ اتنی صراحت کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود بھی ہم امت مسلمہ کے اندر یہ گمراہیاں آئی، اور بہت سے بدبختوں نے دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے پیچھے بہت سے لوگوں نے ان کو نبی مانا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کیا ہیں، اپنے آپ کو نبوت کے درجے میں یا کر کہتے تو صراحتاً یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، لیکن ان کی پیروی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ نبیوں کی پیروی ہوتی ہے۔ یا نہیں تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پیروی کرنے والوں سے کہہ دیا کہ ہم مہدی ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے امت مسلمہ کو گمراہ کیا۔ آگاہ ہو جاؤ سننے والوں، سامعین ناظرین سے میں خصوصی طور پر خطاب کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو 1% بھی اس پہ اندر یقین نہ کرنا، اور نہ اس سے کوئی دلیل مانگنا، نہ اس کے ساتھ کیا ہے مناظرہ کرنا، نہ ڈیبیٹ کرنا، نہ مباہلہ کرنا، کیونکہ یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہیں۔ وہ واجب القتل ہے، اگر حکومت اسلامیہ ہوگی تو قتل کر دے گی، اگر نہیں ہے تو آپ اس سے بات نہ کریں، وہ کافر زندیق ہے، نہ اس کی مصابحت اختیار کریں، نہ اس کے ساتھ بیٹھیں، نہ اس کے ساتھ معاملات رکھیں، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں۔ یاد رکھیے جو کوئی بھی یہ کرے گا وہ کفر میں ساتھ دینے والا ہوگا۔ اسی واسطے غلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والے آج ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان مسلمانوں کے اندر کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور ان کے پشت پناہی میں اسرائیل، امریکہ اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو ان کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اور یہ فرقہ آستین کا سام بنا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو ہمارے لحاظ سے اس جیسے لوگوں کو نہ بات چیت ہے نہ تعلق ہے، اور پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بدبخت کافر ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر ہی ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے اعتبار سے کس حد تک ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اسی واسطے علماء نے وہ تمام لوگوں کو جمع کیا جن بدبختوں نے اپنی زندگی میں یا آ کر تاریخ اسلام کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کوئی جمع کرتے کرتے 23 تک پہنچا، کوئی 22 تک پہنچا، کوئی 15 تک پہنچا۔ تو اس حیثیت سے
آخری چند اور جھوٹے نبی آنے والے ہیں۔ آج کے زمانے میں ابھی پاکستان میں بھی ایک بدبخت جس کو پکڑ لیا گیا، جس کو گرفتار کر لیا گیا، جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، ادھر مہاراشٹرا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی دراصل دعویٰ کیا اور چھپے چھپے کیا ہے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں، خاص کر جو آ کر گاؤں والے ہیں، جو ان کو علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پکڑ کر کچھ شعبدہ بازیاں، کچھ جادوگری بتا کر ان لوگوں کو کیا ہے قائل کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بیچارے نہ علم ہے نہ ان کے پاس دلائل ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پیروی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں علم کے اعتبار سے بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کہا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 30 برابر تعداد ہوگی، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 30 کا عدد اس واسطے بھی استعمال کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہوں تو کثرت سے، یعنی زیادہ تر کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ میرے بعد بہت سے آئیں گے جو جھوٹے نبی ہوں گے۔ تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، صرف وہی لسٹ میں آئے، لیکن بہت سے دجالوں نے، کذابوں نے، جھوٹوں نے نبوت کا تو دعویٰ نہیں کیا، لیکن نبوت کے معاملے پر جو کچھ بھی صفات ہیں، جو تقاضے ہیں، اسی حد تک پہنچے اور ان کو دوسرے نام دیے۔ کسی نے کیا کیا، عوام کو بہکانے کے لیے کشف کا نام دے دیا، کسی نے کچھ اور نام دے دیا، کسی نے کیا ہے حلول، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حلول کر گیا۔ اس طرح کی صوفیت کی بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ صوفیہ کا حلیہ ڈالا، اور بہت سے لوگوں نے دوسرے طریقے سے اپنے آپ کو خوابوں کے ذریعے سے اسلام بنا لیا۔ ایک خوابوں کا اسلام چلتا ہے تبلیغی جماعت میں، ایک اور چلتا ہے ایک اسلام مہدیوں کا، ایک اور اسلام چلتا ہے جو بدبختوں نے کیا کیا کہ مراقبے میں جاتے ہیں، فوری طور پر ڈائریکٹ رب سے ملاقات کرتے ہیں، فوری طور پر جا کر کیا ہے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی چور دروازے ہی نبوت کے، نبوت کو توڑنے کے چور دروازے ہیں۔ کہ بعضوں نے کیا کیا، حضرت خضر کو پکڑ لیا، جسے عام طور پر خضر کہتے ہیں، حالانکہ اصل میں کیا ہے خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پکڑ کے کیا کیا کہ ہمیشہ جب بھی وہ فارغ ہوتے حضرت خضر ہی کے ساتھ ہوتے، جب بھی کچھ معلوم ہوتا خضر حاضر ہو جاتے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا خضر آ کے بتلا کے چل جاتے، تو ان کا تمام معاملہ سیٹ اپ ہی حضرت خضر ہی سے ہوتا۔ تو اس طرح کے چور دروازے نکالے گئے اور اسلام کو برباد ان بدبختوں نے کیا۔ یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھ لو، قرآن اور حدیث ہی اصل اسلام ہے، بنیاد اس کی وہی ہے، دلائل اس کے وہی ہیں۔ اسلام کی بات صرف وہی مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، جو اس کو منہج سلف کے اعتبار سے سمجھا گیا ہے، جس کو سمجھنے والے صحابہ ہوں، جس کو سمجھنے والے تابعین ہوں، جس کو سمجھنے والے تابع التابعین ہوں، وہی صرف جنہوں نے اس اسلام کو قرآن و سنت کے دلائل سے پیش کیا۔ اس کے علاوہ نہ کسی کی بات قابل قبول ہے، خواہ وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کرامت والا کیوں نہ ہو، کسی کی بات دلیل نہیں بنتی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس عقیدے پر اگر مسلم امہ کامزن ہوتی، اس عقیدے پر مسلم امہ پورے طاقت کے ساتھ، جازمیت کے ساتھ قائم ہوتی، تو ہمارے اندر یہ فرقے نہ بنتے، ہمارے اندر یہ گمراہیاں نہ پھیلتی، ہمارے اندر اس طرح کے خوابوں کے چکر نہ پھرتے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اہانت کرنے والے بہت سے ایسے قصے کہانیاں مشہور نہ ہوتی جو کہ رب العالمین پر، اللہ تبارک و تعالی پر ظلم ہے کہ ایسی باتیں ان بدبختوں نے نکالا۔ محدثین کے بارے میں بدبختوں نے کہا یہ تو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور میں اللہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتا ہوں، گویا کہ ان کو جب چاہے وہی ہوتی۔ دراصل وہ اپنے آپ کو نبی نہ کہتے، لیکن کہتے کشف ہوتا ہے ہمیں، نبی نہ کہتے کہ ہمیں خضر آ کے بتلا جاتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں میں اپنے واقعات یا اپنی عزت رکھنے کے لیے یا اپنے غرور کے لیے یا اپنی توقیر کے لیے یا دنیا کمانے کے
کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بے شمار لوگ پیدا ہوئے جس کا کوئی شمار و قطار ہی نہیں ہے، لیکن میں دراصل آج آپ کے سامنے جو رکھوں گا صرف ان لوگوں کی باتیں یا ان لوگوں کے احوال رکھوں گا جو دراصل واقعتاً نبوت کا دعویٰ کی۔ ان میں بھی کئی لوگ آئے جنہوں نے کیا کیا، بتلانا اصل مقصود کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کس طرح پہ پوری کی پوری حرف بحر صحیح ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے بعد 30 آئیں گے جھوٹے کذاب دجال جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ بات پوری ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، بہت سے محدثین اور مؤرخین نے ان کی تعداد جمع کرنے بھی کوشش کی ہے، جن میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک ہی میں دعویٰ کیا، جس کا نام ہے مسیلمہ، جسے کذاب کے لحاظ سے مشہور کر دیا گیا۔ یہ بنو حنیفہ کا فرد تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کا، اور ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری بھی دی، اور واپسی پر یہ ماما جا کر خود اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جنگ یمامہ جو ہوئی، اس میں اسے قتل کیا گیا، اور اس کو قتل کرنے والے وہی شخص ہیں جو حضرت حمزہ کو احد کے میدان میں قتل کرنے والے تھے۔ واہ، اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اللہ ہی جانے کہ ایک طرف غزوہ احد برپا ہے اور اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا شیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر، اسلام کا پاسبان، جلیل القدر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، دو دھاری تلوار، بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے پشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، ایک ایک کو مار گرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ دے رہا ہے، لیکن یہ وحشی جو بعد میں آگے چل کر اسلام قبول کر لیے، ادھر اپنے آزادی کے لیے تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ کو بالکل نامعلوم طریقے سے سامنے آ کے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ پیچھے سے نیزہ مارا، جس سے انہیں پیٹ میں داخل ہو کر آر پار ہو گیا اور وہ شہادت پائے۔ ایک طرف یہ شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو بعد میں آگے چل کر اسلام کی توفیق دے دی، اور یہی وہ شخص ہے جو اسلام کے اندر سب سے بڑا تفرقہ ڈالنے والا کذاب دجال، جو سب سے اہم ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی شخص سے قتل کروایا۔ اسی واسطے وحشی کہا کرتے تھے کہ میں جاہلیت میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ کو معاف کرے کہ میں نے پھر اسلام لانے کے بعد اس جیسے غدار اور ڈاکو اور کافر کو میں نے قتل کیا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دور مبارک کے آخری حصے میں اعلان نبوت کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق خلافت پر بیٹھتے ہی نہ اس سے کوئی مناظرہ کیا، نہ ڈیبیٹ کیا، نہ سوال جواب ہوا، نہ دلیلیں مانگی، کچھ نہیں، حالانکہ اس کے پاس بہت سی جادوگری کی حیثیت سے شعبدہ بازیاں تھی۔ آج کے مسلمان ہوتے تو کرامت کے لحاظ سے قائل ہو جاتے، ہم تو کیا ہیں جی، کوئی لاٹھی کو سام بنا دے، کوئی پھونک کر کیا ہے کچھ دکھا دے، کوئی اونٹ کا دھواں دے دے، کوئی کچھ کر دے، تو ہم تو اسے خدا بنانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صحیح العقیدہ مسلمان کبھی ان کے دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عقل دے جنہوں نے کیا کیا، کرامات کے نام پر شعبدہ بازیاں ایجاد کر کے عوام کو اپنے انڈر میں رکھا، اور ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو کھاتے رہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور سنت کو ہٹا کر دلیل کی بنیاد اولیاء اور ان کے مزاروں اور ان کے کرامتوں کو رکھ دیا، جس سے اسلام کو اتنا نقصان پہنچا
جتنا کافروں کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچا۔ تو یاد رکھیے، تو اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ اور اسی طرح اسی دور کی بات ہے، اسود العنسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو دلیمی نام کے ایک یوں کہہ لیجئے کہ تابعی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کی اطلاع دیے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرب نبوت کا زمانہ پایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پایا، تو انہوں نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر قتل کیا۔ اور اس کی بیوی نے مسلح محافظوں کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس کے کمرے میں ہرگز داخل نہ ہونا، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے دیکھیے۔ اسود العنسی دراصل ایسا بدبخت تھا کہ نبوت کا اعلان کیا، شعبدہ بازیاں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے آتا تھا تو بڑا ہی کیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا اپنا آپ کو بتاتا تھا، بڑے بڑے کیا ہیں شعبدہ لیکن بیوی جانتی تھی کہ یہ پکا ڈاکو قسم کا ہے، وحشی ہے، جانور ہے، اور کس طرح سلوک کرتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ اسی واسطے اس کی بیوی خود مل کر پلان بنایا۔ جو اس وقت اس کے ساتھی جو تھے دلیمی نام کے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ تم اتنا انتظام کرو کہ کسی کو رات کے وقت اس کے کمرے میں آنے نہ دو، اور میں داخل ہو کر جو کام کرنا ہے کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد بیوی نے کہا کہ آج کوئی کمرے میں نہ جائے، نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت دلیمی اندر داخل ہوئے اور اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے صرف ایک روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی وفات جس دن ہوئی 12 ربیع الاول، تو یہ 11 ربیع الاول کی رات تھی جب یہ پیش آیا۔ بعض احادیث میں ہے کہ اس کی اطلاع بھی اللہ کے رسول نے دی تھی۔ تو اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ہی طلیحہ نام کا ایک شخص، یہ نجد کے قبیلے کا تھا، بنو اسد سے تعلق رکھتا تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا دولت مند رئیس تھا۔ ایک دن وہ اپنے قبیلے کے ساتھ صحرا میں جا رہا تھا جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں اس نے روحانی قوت کے ذریعے ایک چشمہ پیدا کر دیا جو اس کے لیے نبوت کا باعث بن گیا۔ یعنی کچھ جادوگری کے ذریعے صحرا کے اندر اس نے کیا کیا کہ یہ ایک چشمہ بنایا، لوگوں نے کیا کیا اس کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا۔ یہی حال تو ہوتا ہے نا، جو ننگا بابا ہے، کچھ ہو گیا اس کے ہاتھوں سے، لوگ اس کے پیشاب کو اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ عورتیں بھی آج بھی ہے ویسا، ہاں اس حد تک جہالت ہے۔ حضرت خالد ابن الولید کے ساتھ جنگ میں شکست کھانے کے بعد وہ شام بھاگ گیا، لیکن اس کی ایک بات قابل غور یہ ہے کہ طلیحہ بعد میں آگے چل کر مسلمان ہو گیا، صحیح طور پر توبہ کی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں وہ خود آ کر سرنڈر بھی ہوا اور اسلام بھی قبول کیا۔ اور اس معاملے میں عجیب ترین بات یہ بھی ہے کہ اس میں عورتیں بھی پیچھے نہ رہی۔ اسی طرح 4ویں نمبر پر سجاہ نامی ایک عورت، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیسے کیسے اللہ کے رسول نے جیسے کہا ویسے برابر ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ یہ عورت حارث کی بیٹی تھی اور ایک عیسائی قبیلے تغلیب کی تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور لطف یہ ہے کہ یہ نبیہ آگے چل کر جھوٹے نبی سے شادی بھی کر لی جو مسیلمہ کذاب تھا۔ اور ان دونوں کی جب شادی ہوئی، مہر میں اس نے کیا دیا، آ کے اعلان کیا کہ تمہاری 5 نمازوں میں سے مہر میں نے 2 نمازیں معاف کر دی، اب صرف 3 نمازیں پڑھنا ہے۔ کیا کیا چکر چلاتے ہیں دیکھیے۔ یہی حال ہمارے بھی کیا ہے، بدبخت ترین لوگ علماء سو کا ہوتا ہے کہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو شعبدہ بازیاں بتلا کے کہتے ہیں کہ ہم ملائے اعلیٰ پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وقت یہی گھومتا ہے، 420 بیڑا ڈال کے گھومتا ہے۔ ارے بھائی نماز پڑھنے کے بجائے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بھائی؟ پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نشے میں ہیں۔ جب نشے میں ہو تو اللہ نے کہا کہ نماز کے قریب مت آؤ، ہم تو عشق الہی میں ہیں، تو اس واسطے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ داڑھی مونڈا بیٹھا ہوا ہے،
لیکن عاشق رسول ہے، کیوں ٹی وی میں بڑے ہی میوزکوں کے ساتھ گا رہا ہے نعت اور اس پر وجد طاری ہو گیا ہے، ڈانس کرتے کرتے گر گیا ہے. اور ایک کرن بابا ہے، اس کا ہاتھ چھوتے ہی کرن کی وجہ سے وہ کیا ہے فوراً گر پڑتا ہے. کیسے کیسے شعبے یوٹیوب میں موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بلا دلیل کہہ رہا ہوں. آپ جائیے کرن بابا ڈال دیجئے، بابا آ جائے گا سامنے. ان بدبختوں کی ویڈیو شائع ہو چکی ہے. ایسے ہی دراصل یہ بدبخت بھی تھا. تو یاد رکھیے اس نے کیا کیا، بعد میں شادی بھی کر لی مسیلمہ کذاب میں، اور جنگ یمامہ کے دوران لڑنے کے بجائے وہاں سے فرار ہو گئی. دیکھ لی کہ اب میرا شوہر جو ہے وہ بھی جھوٹا، میں بھی جھوٹی. جھوٹوں کو جو جھوٹا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے جھوٹ کو جانتا ہے نا جی. تو وہ جانتی تھی، بھاگ گئی وہاں سے. پھر کئی سالوں بعد حضرت معاویہ اسے لے کر کوفہ آئے تو اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا. روایتوں میں آتا ہے کہ باقی زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزاری، لیکن یہ معاملہ اس کی زندگی کا حصہ رہا. اور اسی طرح 5ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے دوران مختار بن ابی عبید ثقفی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ شخص 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنی ذاتی مفاد کے لیے خفیہ ایک تحریک شروع کی، اور یہ شخص بعد میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں مختلف جنگوں کے بعد قتل کیا گیا. اس شخص نے اصل میں تو کیا کیا، حضرت حسین کا بدلہ لینے کا نعرہ لے کر کربلا کے بعد اپنے آپ کو ایک فوج بنا کر بہت ہیرو ثابت کیا. لیکن آخرکار یہ بدبخت وہاں پہنچا کہ اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں. اور اسی طرح بعد میں آگے چل کر 6 نمبر پر حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور امام ابو حنیفہ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی نبوت کا بہت بڑا ثبوت پیش کروں گا. یا رب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں انہی کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں نبوت کا ثبوت پیش کروں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اگر کوئی شخص اس سے نبوت کی دلیل طلب کرے گا تو بھی وہ کافر ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یا رب، فہم دیکھیے جو میں نے بتایا تھا نا، کوئی اعلان کرے گا تو اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، کوئی اعلان کرے گا تو اس سے سوال نہیں ہوگا. یہی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر کہ لوگوں اس سے دلیل نہ مانگو، وہ پیش کرے یا نہ کرے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی اس پر دلیل پیش کرتے وقت یہ مان لے یا آ کر دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہو یا طلب کرے تو یاد رکھو وہ بھی کافر ہوگا. اسی طرح 7ویں نمبر پر استاس سیس، اس نام کا بھی ایک شخص جو خراسان کے مضافات میں رہائش پذیر تھا. اس شخص نے 760 میں دعوی نبوت کیا، اور کئی جگہوں میں اس کے بہت سے گروہ اس کی دعوت پر اسلام لائے. بادشاہ نے جب اس کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ مارا گیا. بعد میں دوسرے عباسی خلیفہ منصور نے اس کی دور خلافت میں خازم نام سے ایک سپہ سالار تھا جو اس کے لیے خصوصی طور پر تیاری کر کے مقابلے کے لیے گیا، اور ماتحت سالاروں نے اس کو زبردست شکست دی اور نبوت کے اس دعوے دار اور بیٹوں سمیت سب کو نکال کے بغداد سے باہر کیا. اسی طرح 8ویں نمبر پر منقع، اس نام کا بھی ایک شخص آیا. اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ انسان کی شکل میں خدا ہے. پہلے تو اس نے یہ کیا، پھر اپنے چہرے کو ایک سنہرے نقاب سے ہمیشہ ڈھانک کر رکھتا تھا. اس نے منصور کے بیٹے مہدی کے عہد میں تقریباً 770 پر 5 سے 780 پر 5 775 to 785 تک نبوت کا اعلان، جو کہ مہدی کا دور خلافت ہے، اعلان کیا. اور بذات خود کہتے ہیں کہ یہ بڑا بدبخت ترین جادوگر تھا، اور جادو کے زور سے حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر لی، اور یہاں تک کہ اس نے ایک مصنوعی سورج بھی پیدا کر لیا تھا جس کو زیر کرنے کی خاطر ابتدائی طور پر بہت سی فوجیں بھیجی گئی، لیکن ہار سے شکست دوچار ہوئی اور اس کا حلقہ بڑھتا گیا، اور بغداد میں اس کے لیے اچھا خاصا ماحول پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد خلیفے نے جب دیکھا کہ اس کے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، زبردست لشکر کشی کی اور آخرکار مارا گیا اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. اصل میں یہ منقع جو تھا
ایران کے پارسیوں کی نسل سے تھا اور ان کے مذہب کو دراصل نبوت کے نام سے پھیلانا چاہتا تھا۔ اسی طرح 90 نمبر پر قرامطہ ہیں۔ قرامطہ یہ ایک ایسا باطنی گروہ ہے جس نے کیا کیا، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی حمایت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد انہی بدبختوں نے آگے چل کر فاطمیوں کی شکل اختیار کی، جو اہل بیت کی سپورٹ کے لحاظ سے نعرے بلند کر کے مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے غلط عقائد رونما کیے، ایسے ایسے غلط چیزیں انہوں نے ایجاد کی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نام لیا محبت اہل بیت۔ یاد رکھو، ہر گمراہ شخص اور گمراہ فرقے نے جب گمراہی پھیلانا چاہی محبت اہل بیت کا نام لے کر ہی کیا۔ یہی حال آج بھی بہت سے نیٹ کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو محبت اہل بیت کہہ کر غلط عقائد کو پھیلاتے ہیں، جس میں ایک انجینئر علی مرزا بھی ہے۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں لوگوں اس کے دلائل پہ مت جاؤ، یہ اندر سے پکا شیعہ ہے یا نیم شیعہ ہے یا پاگل ہے یا نیم پاگل ہے۔ تو یاد رکھو یہ بھی محبت اہل بیت کے نام پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، حضرت معاویہ کے خلاف بکتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ شیعہ سنی کے اندر ایسی مفاہمت پیدا کر دے، ایسی محبت پیدا کر دے کہ لوگ ان کے عقائد کو بھول جائیں اور سمجھیں کہ یہ بھی کیا ہے، کوئی خطا نہیں ہے، حالانکہ ان بدبختوں کو پتہ نہیں کہ ایسے ایسے عقائد ہیں ان کے اندر کہ کوئی اللہ کہنے والا ہے حضرت علی کو، کوئی اللہ ہی حلول کر چکا ہے حضرت علی میں، یہ کہنے والے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہیں جو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی، بلکہ حضرت جبرائیل سے کہا گیا کہ علی پر نبوت کو اتارو، تو حضرت جبرائیل نے دراصل خیانت کی۔ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شکل کیا، اعلان ہوتا کیا ہے کہ ہم محبت اہل بیت کر رہے ہیں۔ یہ ناصبی ہیں، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ کن کو؟ ان کو جو صحیح اہل السنہ ہے، اور جو محبت جتنی دینی ہے ان حدود کا خیال کرتے ہوئے اس محبت تک عقیدے میں الہ نہیں بناتے، معبود نہیں بناتے، بلکہ جو محبت اللہ کے رسول نے دی تھی وہی محبت پر قائم رہتے ہوئے اہل بیت کو وہی عزت و توقیر کرتے ہیں، تو بدبخت نام دیتے ہیں۔ یہ تو ناصبی ہیں، یہ اہل البیت کے خالف ہیں، ہم اہل البیت کے اصل محبت کرنے والے ہیں، یہ کہہ کر دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر تیشہ چلاتے ہیں۔ قرامطہ بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ یہ گروہ تو کئی یوں سمجھو کہ سالوں تک خوف و دہشت کا منبع بنا رہا مسلمانوں میں، ایسے ایسے کام کرتے تھے۔ بدبخت جو بھی سچا پکا مسلمان یا کوئی بھی حاکم ہوتا تو حشیش کے اندر اس کو پلا کر ایسے ایسے قاتل تیار کرتے تھے کہ ان بدبختوں نے مسلمان صلحاء اور عمراء اور اللہ کے ولیوں کو ایسے ایسے قتل کیا، تاریخ کے اندر اس طرح کا کوئی اور گروہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک انہوں نے شراب تیار کی، نشے کی ایک چیز جسے حشیش کہتے ہیں، جس کے پینے سے انسان کو ایسے ایسے مناظر دکھتے ہیں کہ وہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے۔ ننگی تصاویر دکھتی ہیں عورتوں کی، جنت دکھتی ہے اسے، پھر وہ اس کا ایسا گرویدہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی افیون کا اور ڈرگس کا گرویدہ ہوتا ہے۔ جب وہ گرویدہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کو قتل کر کے آؤ، تمہیں جنت بھی ملے گی اور ساتھ میں ہم تمہیں کیا کریں گے، حشیش بھی دیں گے۔ اب اس کی طلب میں کئیوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے جس جس پر ہاتھ رکھا ان سب علماء اور صلحاء اور عمراء کو قتل کیا۔ یہ قرامتیوں کا بڑا اہم کام تھا، جس کی ابتدا بنو عباسیہ کے دور کے اس خلیفے کے ساتھ ہوئی جو معتضد تھا، معتضد۔ اب یہ 870 سے 880 پر 8 تک خلیفہ رہا، جس کی قیادت میں بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو کہ پارسی ایرانی تھے، چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ خلاف کاروائی نہ ہو، لیکن اس کے جعلی کرامات، شوبیدہ بازیاں، یہ سب کھلتی چلی گئی۔ لیکن عوام کی رغبت اس وجہ سے بھی تھی کہ اس بدبخت نے اعلان کر دیا کہ نماز کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عوام تو آسانی چاہتی ہے نا جی، اس نے اعلان کر دیا کہ شراب حلال ہے تمہارے لیے،
اسی طرح کہا کہ پورے مہینے روزے رکھنے کے بجائے رمضان کے صرف چند 2-3 روزے رکھ لینا بھی کافی ہے، اور نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے، نہ کہ خانہ کعبہ کی طرف۔ حج اور عمرے سے لوگوں کو روک رکھنے کے لیے اس نے راستوں میں کیا ہے، لوٹ مار کے دستے قائم کر دیے کہ اگر کوئی اس کے بجائے پھر بھی جائے تو ان کو کیا کرو، لوٹ مار کے ذریعے لوگوں کو دہشت بچھا دو کہ کوئی حج عمرہ نہ کرے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا سب سے بڑا سیاہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس بدبخت نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چرا لیا تھا۔ ہاں، حرم کے اندر اس بدبخت نے تلوار اٹھائی، لوگوں کو قتل عام کیا، اور انہی کے گروہ کے اندر یہاں تک کہ وہ حجر اسود کو بھی نکال گیا، جسے بعد میں تقریباً 22 سال اس کے پاس رہا۔ 22 سال، ایک دن 2 دن نہیں، 22 سال ان بدبختوں کے پاس رہا۔ پھر 951 ہجری کے اندر 991 میں ان لوگوں سے چھڑا کر لایا گیا، دوبارہ نصب کیا گیا۔ اسی واسطے جب ان سے چھڑا کر لایا گیا تو اس وقت اس کی جو اصلی حالت تھی اس سے تبدیل ہو کر وہ ٹکڑے میں بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہی اس کو کیا کیا گیا، ان ٹکڑوں کو الگ الگ طریقے سے پیسٹ کر دیا گیا۔ قرامطہ ایک طرف خود کو پارسا مسلمان قرار دیتے تھے، جبکہ دوسری جانب اسلامی عبادات کی رعایتیں ایسی دیتے تھے کہ عوام الناس کی ہمدردیاں مل جاتی تھی۔ تو ان بدبختوں نے بھی پہلا قدم جو رکھا وہ یہی رکھا کہ ہم کیا ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، ہمارے اندر فلاں نبی آیا ہوا ہے، ہمارے اندر ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرامطہ کی ظلم کی داستان بہت لمبی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اس واسطے میں نے کیا ہے صرف مختصراً بیان کی۔ اسی طرح عبداللہ ابن میمون ہے، اس نے بھی دعویٰ کیا، قبیلہ احواز سے تعلق رکھنے والا یہ شخص نبوت کا اعلان کیا، اور بعد میں 970 پر 4 میں قدرتی موت مر گیا، اور اس کے باپ میمونیہ یہ گروہ کی بنیاد ڈالی۔ میمونیہ نام کا ایک گروہ ہی ہے باقاعدہ، جو دراصل غالی شیعوں کے اندر کی ایک شاخ ہے، جو زبردست شیعہ ہیں، جو عقیدہ یہ ہے ان شیعوں کا، چھٹے امام حضرت جعفر صادق جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ خدا ہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ ایسے شیعوں کی حمایت کرتا ہے بیٹھ کر نیٹ میں، اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ انجینئر علی مرزا اصل میں شاید انہی عقائد کا حامل ہے، اپنے آپ کو بھی یہی کہتا ہے۔ اسی واسطے کوشش پوری یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح کیا ہے سنیوں سے شیعوں کے اندر ملا دیا جائے، اور جو عقائد ان لوگوں کے ہیں اس کو چھپایا جائے، اور ان کے جو احادیث اہل بیت کے تعلق سے صرف کیا ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ شیعوں نے الزام کے طور پر اہل بیت کے متعلق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے بارے میں لکھ دی ہیں، ان روایتوں کو حوالہ کہہ کر ان لوگوں کو جو کہ گمراہ ہیں، جو کہ اصل میں علم والے نہیں ہیں، کیونکہ اندھے میں کانا راجا ہے، سب کو عوام کو سامنے بٹھا لیتا ہے، 4-5 لوگوں کو، 100-200 لوگوں کو، اور پورے کون ہیں، علامۃ الدہر، فرید الاثر، بڑے بڑے کیا ہیں، جامعات سے فارغ لوگ ہیں نا، جن کو الف با بھی نہیں آتا، ان کو سامنے بٹھا لیا اور لگا ہوا ہے کہ میری رائے یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، میرا سرچ پیپر یہ ہے، میرا پارٹ 1 یہ ہے، میرا پارٹ 2 یہ ہے۔ کبھی ان کو معلوم بھی ہو کہ یہ بدبخت اندھوں میں کانا راجا بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث کا فہم ہے، نہ اس نے کیا ہے کہیں تربیت۔ یہ حالت ہے آج امت مسلمہ کی۔ تو یہی بدبخت، تو یہ لوگ دراصل کیا ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ جعفر جو ہیں وہ خدا ہیں، اور پھر یہ شام میں، حمص میں، مختلف ممالک اسلامیہ میں بڑی بڑی زمینیں خرید لیے، جہاں سے وہ کوفے کے ارد گرد رہنے والے باشندوں کو یہ کہہ کر چکما دیتے تھے کہ تم آؤ، ہم تمہیں زمین دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ اپنے جماعت کو بڑھاتے رہے، اور لوگوں کے اندر الگ الگ خفیہ وفود بھیجتے رہے۔ اور اس کے ہی ایک بیٹے سعید بن حسین نے اپنا نسبی سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جوڑ دیا، اور دعویٰ کیا کہ وہی مہدی موعود ہے، اور اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے مصر میں
فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی. یہی میں نے کہا تھا نا، یہ کرامتہ یہ آگے چل کر فاطمیہ بنے، اور یہ فاطمی ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے امارت میں ایسی رخنہ اندازی کی مسلم امراء اور امارتوں کے اندر، وہ صلیبیوں کی سپورٹ کرتے تھے، اور اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس تک کو انہوں نے فتح کر لیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر سب سے زیادہ خفیہ طور پر جاسوسی کر کے سلطان کے بارے میں اور سلطان کے لشکروں کے بارے میں خبریں پہنچانے والے یہی بدبخت فاطمی تھے، جس کی وجہ سے سلطان کو دوبارہ بیت المقدس کو فتح کرنا بہت مشکل ہوا. بہت لمبے عرصے تک جنگ لڑی، لیکن آخر کار وہ مرد مجاہد نے وہ کام کر ہی دکھایا جس کے لیے وہ عزم کر کے اٹھا تھا، اور ان فاطمیوں کو بھی کچل کے رکھا. تو اسی طرح بابا اسحاق یہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا 11ویں نمبر پہ. اس کا دور ایرانی بادشاہ جو کہ کیخسرو اس کا جو بادشاہ تھا، وہ اس کے دور کے اندر اس نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کیا تھا. منگولوں نے، سلجوقیوں نے اس کے خلاف ایک بہت اہم مہم چلائی، اور بابا اسحاق بھی ایک جادوگر تھا جو خود بہت بڑا نجومی بھی تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا جو کبھی کبھی صحیح پوری ہو جاتی تھی تو عوام اور زیادہ اس کی معتقد ہو جاتی تھی. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا، خاص کر سلجوقیوں کی حکومت تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس کا نام آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، جو بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جادوگر تھا یا شعبدہ باز تھا. اور آخر کار اس سے زبردست جنگ کے بعد ان لوگوں نے اسے شکست دوچار کیا، اور ایک فتنہ بند ہوا. اور اسی طرح آگے چل کر بدر الدین محمود ہے جو خلافت عثمانیہ کے زمانے، یہ خود کو مسیحا کہتا تھا، اور اس کا دور محمد اول کا دور ہے، جو میں نے گزشتہ کے رمضان میں جو نے تاریخ پیش کی تو اس وقت میں نے محمد اول کا پورا آپ کے پاس ہسٹری اور تاریخ رکھی تھی. اس دور کا ہے جو کہ 1402 کا، اور 1402 سے 1421 تک بادشاہ رہا. تو اس نے ترکی میں ایک درویشی کی تحریک چلائی، درویش تحریک، یہی تو ہوتا ہے ان کے پاس، اور سنگین مسائل پیدا کر دیے. امن و امان کے خلاف ایسی لوٹ مار کا بازار گرم کیا کہ لوگ خوف کھانے لگے. اور پھر اس کے بعد اس کو بھی کیا ہے، خاتمہ کیا گیا. جنگ کرنے کے بعد اس کو بھی کیا ہے، بالکل قتل کر دیا گیا. اسی طرح بایزید انصاری مغلیہ دور کے اندر ہوا یہ واقعہ. یہ شخص خود کو پیر کامل کہتا تھا. اس نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام روشنائی تھا. شروع میں یہ جالندھر پنجاب کے قریب 1525 میں پیدا ہونے والا بایزید انصاری اصل میں شیعوں کی ایک گروہ ہے، اسماعیلی اور ہندو جوگیوں کے فلسفے سے متاثر ہو کر ان لوگوں سے علم پا کر اکیلی زندگی، رہبانیت کی زندگی اختیار کیا، اور آخر کار اپنا عقیدہ بنا لیا تھا کہ خدا جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے. اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے خود کہہ دیا کہ میں ہی خدا ہوں. اور 1580 میں یہ مرا، اور اس کا فتنہ ایسے ختم ہوا. اور اسی طرح دارا، یہ شاہ جہاں بادشاہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا. دارا شاہ جہان کے ایک بیٹے تو وہ بھی ہیں جو اورنگزیب ہیں. شاہ جہان کا ایک بیٹا بڑا تھا جو دارا تھا. یہ جو تھا اسے دراصل کیا کام خیالی پیدا ہوئی پتہ نہیں، اس بدبخت نے بھی کیا ہے کفری عقائد بھی رکھا، اور آخر میں کیا ہے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، اور اس کے خلاف خود حکومت نے ایکشن لیا. چنانچہ 1650 میں اسے پھانسی دے دی گئی. پھانسی دے کر، یہ ہندوستان کے واقعات بیان کر رہا ہوں. پھر یہ معاملہ بھی طے ہے کہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ اس واسطے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا اکبر نے، اس کا دادا پڑتا تھا اکبر نے دراصل دین الہی شروع کی تھی، تو اسے شاید خام خیالی پیدا ہوئی کہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے دادا نے بھی ایک نئے دین کا ایجاد کیا تھا. تو آخر میں اسے پھانسی دے دی گئی. اور اسی طرح 19ویں صدی میں علی محمد یہ بابی تحریک کا بانی بنا. 26 مارچ 1811 میں پیدا ہوا. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم شیعوں سے حاصل کی. یہ بدبخت بھی بیٹھا ہوا ہے نا، یہ شیعوں کی بڑی سپورٹ کرتا ہے. یہ انجینئر مرزا کہاں سے حاصل کی ہے؟
تعلیم شاید وہیں سے ہوگی، کیونکہ کوئی اہل سنت سے تو حاصل نہیں کی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ تو اس طرح کیا ہے، اس نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا اور دعویٰ کیا کہ ایک باب ہے جس کے نیچے سے گزرنے کے بعد انسانیت متحد ہو سکتی ہے، یعنی ایک دروازہ ہے، بس اس کے نیچے سے گزرنا ہے۔ اور اس نے کیا کیا، اس دروازے کو بنایا اور بتا دیا کہ دیکھو یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے گزرے گا تو انسان کیا ہے، بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا۔ اور دوسرے موقع پر اس نے خود کو کیا کیا، اسی دروازے سے گزار کر اپنے آپ کو کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہر اہل بیت محبان اہل بیت ہی کا نعرہ لگاتا ہے۔ اور آخری میں اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ مجسم نبی بن چکا ہے، پیغمبر کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اور آخر اعلان کیا کہ براہ راست میرا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب میں جو کہتا ہوں وہی ہے۔ آخرکار 1860 میں اس پر 9 سال کی عمر میں اسے تبریز کے مقام پر پھانسی دے دی گئی، جس کے بعد اس کا مسئلہ ختم ہوا۔ اسی طرح 16ویں نمبر پہ بہاء اللہ ہے، یہ شخص علی محمد کا جو اوپر ذکر ہوا ہے اس کا بھائی تھا۔ اس کے بھائی کے پھانسی کے بعد اس نے کیا کیا، اسی تحریک کو آگے چلائی، اور بابی تحریک جو کہ ایک اور شاخ بہائی تحریک کی تھی، بہاء اللہ ایک اور ہے، تو اسی کے ریلیٹڈ ایک بابی تحریک کو ایجاد کیا۔ اس بدبخت نے بھی کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد آخری میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ شخص 1853 میں پیدا ہوا، ایک متوسط گھرانے میں، معمولی سے گھرانے میں، جس کی حیثیت مذہبی عالم کی حیثیت سے کچھ نام کمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنی نبوت یا مجدد ہونے کا خطاب حاصل کیا۔ چند سالوں کے بعد اس نے اعلان کیا کہ یہی ہے جو کہ مسیح موعود ہے، جو حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کا اشارہ ہے حدیث میں، وہ میں ہی ہوں۔ پھر چند سالوں بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ اور محمد دونوں کے جسمانی شکلوں کے اندر ہے۔ پھر وہ کہا کہ میں کرشنا کا اوتار ہوں۔ پھر 19ویں صدی کے آخر میں اس نے باضابطہ طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے بنیادی عقیدے سے انحراف کیا، اور اس کے معتقدین آج تک اسے اپنے نبی کی حیثیت سے مانتے ہیں اور بالکل سادہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے برطانوی حکمرانوں نے اسے جھوٹے نبی اور اس کی امتیوں کو پوری سرپرستی تھی۔ جیسے بھی ابھرا یہ برطانیوں کی وجہ سے ابھرا، انہوں نے پوری سہولت دی تاکہ مسلم امت کو منتشر کیا جائے، اور برطانوی سرکار نے انہی بہت سی غیر معمولی سہولتیں بھی فراہم کی، انہی ایک بہت بڑی زمین عنایت کی جہاں قادیانیوں کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ حکومت پاکستان نے، اللہ ان کا بھلا کرے، آخرکار ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا، اپنی حکومت میں غیر مسلم قرار دیا۔ اس کے باوجود دنیا کے دیگر کئی ممالک میں یہ لوگ خاص طور پر مغربی افریقہ کے اندر اپنی سرگرمیاں مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کیا ہے، بہت ہی معمولی لوگ، بدو لوگ رہا کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو، مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساز باز ہیں، اس طرح اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم ترین انٹرنیٹ کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے یہ فتنہ انجینئر کا ہے، یہ بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ہی کام کرتے ہیں۔ ان کی مشہور ترین ویب سائٹ ہے www.islam.com۔ کہیں یہ اصل اسلام نہ سمجھ جائیں، بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نام کیا رکھے ہیں دیکھیے، www.islam.com۔ انٹرنیٹ پر ان کی باقاعدہ طور پر ویب سائٹ موجود ہے جس کے ذریعے سے یہ پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طرح عالیجہ محمد، یہ امریکہ میں دی نیشن آف اسلام کا بانی تھا، اس نے بھی اعلان کیا، یہ 1930 کی بات ہے، اور یہ بدبخت دعویٰ کیا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور انسانی شکل میں ہی خدا ہوں۔ اور اس کے بعد رشاد خلیفہ، یہ دراصل مصر کا باشندہ تھا، اس بدبخت نے اعلان کیا کہ قرآن پاک میں 19 کے عدد کا معجزہ میں نے دریافت کیا ہے، جو بہت مشہور ہوا، میرے بچپن کا واقعہ ہے، اور اس سے بڑے بڑے داعی بھی متاثر ہوئے کہ دیکھو ہر آیت کی تقسیم دراصل کیا ہے،
19 میں تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے لیے دلیل بنایا کہ علیہ 19 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اوپر 21 ہے، یہ 19 ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے مدثر کے اندر، جو آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے، تو اس کو اس کانٹیکسٹ سے نکال کر اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے اس کے اوپر 19 ہے، تو ہر ایک کے نمبرات ہیں، یہ ابجد کے جو نمبرات، ان نمبرات سے ہر آیت کی تقسیم کرو تو اس کے اندر کیا ہوگا جی، 19 سے ضرب دے کر ہم تقسیم کریں گے تو تقسیم برابر ہوگی۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسی کیلکولیٹر اور ایسی کیا ہے میکس کوئی نہیں سکھایا ہوگا جو 19 سے تقسیم ہوتا ہے، جس سے متاثر حضرت احمد دیدات بھی اپنے زمانے میں ہو گئے۔ بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کیا ہے اس سے توبہ کر لی، لیکن انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ 19 سے کیسے آیتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہی ایجاد کرنے والا یہ رشاد خلیفہ تھا بدبخت، بعد میں آگے چل کر جو نبوت کا اس طرح غیر کتاب و سنت سے ہٹ کر جو تفسیریں یا آ کر جو آیتیں سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کے، وہ ضرور کیا ہیں زبردست ٹھوکر کھاتے ہیں۔ آخرکار 1980 میں 1988 میں اس نے کیا ہے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اور اسلامی مرکز سے بھی کیا ہے یہ ایک مضبوط ترین اپنے واسطے ایک تحریک بنا لی۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آخرکار 1991 میں 1991 میں اسے قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والا کون تھا پتہ ہے؟ اسی کا ایک معتقد تھا جو اصلی حقیقت کو جان لیا تھا، اور اس نے کیا کیا اس کو قتل کیا۔ اس طرح اس کا فتنہ گیا۔ اور اسی طرح کیا ہے محمد یوسف علی ہے، یہ شخص سابق 60 سالہ پاکستانی فوجی افسر تھا، بعد میں اعلان کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں، ابھی حال کا واقعہ ہے۔ اور اس نے عدالت میں محمد یوسف علی عدالت میں تک کیا ہے اپنے نبوت کا اعلان کیا، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے جب اس کو پکڑ کر عدالت لے گئے اور وہاں سختی کی تو وہاں تردید، لیکن دراصل اس کی کہی ہوئی باتیں باقاعدہ یوٹیوب پہ ریکارڈ تھی، تو عدالت نے اسے کیا ہے توہین ختم نبوت کے جرم میں پھانسی دے دی، ابھی کا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح سید ریاض احمد گوہر شاہی دربار آج بھی ہے، اس پاکستانی نے بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ شخص بڑی بے باکی میں اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ دعویٰ کرتا تھا کہ کلمہ طیبہ اس کی پیشانی پر درج ہے، چاند میں بھی اس کی پیشانی ہے، چاند میں بھی اسی کی تصویر نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی غارت کیا۔ اور اسی طرح اور بھی 2-3 ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ یہ میں نے جو گنایا ہے یہی تقریباً 19-18 کے ہیں، جس کو میں نے نام لے کر گنایا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کیسے پوری ہو رہی ہے۔ تو ابھی باقی جو 11-12 ہیں تو وہ یا تو آئیں گے یا نہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تاریخ میں جنہوں نے نام کمایا ان کے بارے میں نے کہا، تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اس واسطے رکھی کہ ہم اس سے احتراز کریں۔ کرامات کے شعبہ دبازیوں کے چکر میں اپنے ایمان کو غارت نہ کریں۔ خاص کر خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ ان مجاوروں کے، ان مشائخوں کے، ان مریدوں کے پنجے سے اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ ان کی شعبہ دبازیوں پر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی دنیا کو خراب نہ کریں۔ اللہ کے لیے قرآن و سنت پر چلیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کی دلیل نہیں ہے، کسی کی دلیل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہیں، انہی کی اتباع، اللہ کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اسی میں سارا دین ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔